أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، جمعہ کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ خطبے کو ہم بہت غور سے سنیں، امام سے، خطیب سے قریب ہو کر بیٹھیں اور بے توجہ نہ ہوں. اسی لیے خطبے کے دوران کوئی اچھا کام کرنا بھی منع ہے. اگر بازو والا بات کر رہا ہے تو اسے آپ منع نہیں کر سکتے، خاموش نہیں کرا سکتے، ورنہ آپ کی جمعہ کا اجر چلا جائے گا. اس لیے جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سنا کریں. اگر ٹیک لگا کر بیٹھنا آپ کی مجبوری ہے تو بیٹھیں، ورنہ سونے کے لیے نہ بیٹھا کریں. اور جمعہ کے خطبے کو وقت گزاری کے لیے اور آرام کرنے کے لیے سونے کا وقت نہ سمجھیں، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ بھی ایک عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے خطبہ سننا. اور جب تک آدمی غور سے، توجہ سے نہیں سنے گا قرآن اور حدیث کی بات کو، اس کے دل میں اس کا اثر نہیں ہوگا، اور جب اثر نہیں ہوگا تو اس پر عمل نہیں ہوگا، اور عمل نہیں ہوگا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی ایک سورت سورۃ المومنون ہے، اس کی ابتدائی 11 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کے 7 صفات ذکر کیے ہیں. کامیاب مومنوں کے 7 صفات ذکر کیے ہیں، اور ان 7 صفات سے متصف ہونے پر آخرت میں جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے. اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جنت حاصل کرنا اور جہنم سے بچ جانا ہے. اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ رب العالمین سے کبھی جنت کا سوال کرو، جنت مانگو، تو صرف جنت مت مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس. تو آپ غور کریں کہ کتنی اہمیت ہے اس. یعنی یہ 7 صفات جو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں میں ذکر کی گئی ہیں، اگر وہ اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ اس صورت پر غور کریں، دیکھیں قرآن میں، تو کامیابی کے لیے پہلی صفت ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کامیابی کا تصور نہیں ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی شرط، ضروری شرط، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، وہ ہے ایمان۔ بندے کے پاس کچھ بھی ہو، دنیا میں کتنے بھی اچھے اچھے کام کرتا تھا، لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن اگر اس کے نام اعمال میں ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، اہل ایمان نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ اس سورت کی جو آخری صفت آیت نمبر 117 میں اللہ نے ذکر کی ہے، پوری آیتیں اس سورت میں 118 ہے۔ اللہ نے کہا انہ لا یفلح الکافرون، آخری صفت جو اس سورت میں بیان کی گئی، انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیے کتنی مناسبت ہے اس صورت میں۔ پہلی صفت تو اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے، اور اس صورت کی آخری صفت اللہ بیان کر رہا ہے انہ لا یفلح الکافرون، کافر آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب کون سے مومن کامیاب ہو گئے، ان کے صفات کیا ہیں، اللہ نے آگے ذکر کیا۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازیں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، توجہ سے، یکسوئی سے، دل لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، اور ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے تو یہ حرام ہوگا۔ ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے اسلام میں دو ہی حلال طریقہ ہے۔ ایک ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، بیوی سے خواہش پوری کرنا، اور دوسرا ہے لونڈی۔ اب اس وقت ہمارے پاس، ہمارے زمانے میں لونڈی کا بھی تصور نہیں ہے، اب صرف ایک ہی طریقہ ہمارے پاس باقی رہ گیا۔ اللہ نے کہا نکاح جو حلال طریقہ ہے بیوی کے ذریعے جنسی تسکین کا، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اگر آدمی اپنی خواہش پوری کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ پانچویں صفت ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ چھٹی صفت ہے جو اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں۔ ساتویں صفت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، یہی بندے قیامت کے دن وارث بنیں گے، حقدار ہوں گے۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ بندے آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور جنت الفردوس میں
جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ 7 صفتیں ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ان 7 صفات میں پہلی صفت اور آخری صفت نماز سے متعلق ہیں 7 صفات۔ ان 7 صفات میں پہلی صفت اور آخری صفت نماز کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور آخری صفت نماز کی حفاظت کرنا۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کے 7 صفات میں 2 صفتیں نماز کے بارے میں تھی، تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اس پر جنت الفردوس کی بشارت سنائی۔ 29ویں بارے میں سورۃ المعارج ہے۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے 35 تک مومن بندوں کے 9 صفات ذکر کیے ہیں۔ سورۃ المعارج میں 9 صفات، ان 9 صفات میں بھی اگر آپ وہ سورت پڑھیں گے تو پہلی صفت نماز کے بارے میں اور آخری صفت بھی نماز کے بارے میں۔ سورۃ المعارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے 9 صفات ذکر کیے ہیں، اور اس میں بھی پہلی صفت نماز کے بارے میں الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور آخری صفت والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 9 صفات میں 2 صفت نماز کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک فی جنات مکرمون، یہ بندے باعزت طریقے سے جنت میں رہیں گے۔ آپ غور کیجئے، سورۃ المومنون کی 7 صفات میں 2 صفت نماز اور اس پر جنت الفردوس کی بشارت، سورۃ المعارج کی 9 صفات میں 2 صفت نماز سے متعلق، اور اس پر عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے ہماری زندگی میں نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث میں فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا اس کے اعمال میں سے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس عمل کا ہم سے حساب لے گا وہ کون سا عمل ہوگا؟ ہماری نماز کا۔ اب آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے ہیں۔ یہ پہلا حساب ہماری کامیابی یا ناکامی کا معیار ہوگا۔ اس پہلے حساب میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کامیاب ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر پہلا حساب اس کا درست نکلا، وہ کامیاب ہو گیا، جواب دے دیا، حساب صحیح پیش کر دیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر پہلے حساب میں وہ ناکام ہو گیا، پھنس گیا، اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا، تو سمجھیے کہ وہ خسارے میں پڑ گیا، ناکام ہو گیا، نقصان میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ جب نماز کا حساب لے گا، فرض نماز ہوگا، اگر ہمارے فرض نمازوں میں کچھ کمی ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے پاس کیا کچھ نفل نمازیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس نفل نمازیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان نفل نمازوں کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دے گا۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ تمام اعمال کا حساب لے گا۔ زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا، اگر ہمارے زکوٰۃ میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کے پاس کیا کچھ نفلی صدقات ہے، تو نفل صدقات کے ذریعے زکوٰۃ کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔
اور بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہماری زندگیوں میں فرائض کے ساتھ سنن اور نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے، جس کا ہمارے پاس اہتمام بہت کم ہے۔ لوگ بڑی مشکل سے فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فوراً بھاگ جاتے ہیں، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ نہ ہمارے پاس دعاؤں کا اہتمام ہے، نہ اذکار کا اہتمام ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ نفلوں کی پابندی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرض کا جب حساب ہوگا، اگر فرض میں کمی رہے گی تو ان نفلوں کے ذریعے اللہ ہماری اس کمی کو پورا کر دے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نفلوں کی بھی ہم پابندی کریں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آپ ان صفات پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے، جنت الفردوس کے لیے دو صفت نماز کے بارے میں ذکر کی۔ ان دو صفات میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی حفاظت، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، ہمیشہ نماز پڑھنا۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، یا فرصت ملی تو پڑھ لیے، مصروف ہے تو چھوڑ دیے، گاؤں میں ہیں تو پڑھ لیے، سفر میں گئے تو چھوڑ دیے، صحت مند ہے تو پڑھ لیے، بیمار ہوئے تو چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں، ہر حال میں ہو، جہاں بھی رہتا ہے، جس حال میں بھی ہوتا ہے، وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ اور نماز کی حفاظت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وقت مقررہ پر نماز پڑھتا ہے، مسجد آ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اگر آدمی اپنے حساب سے فرصت ملی تو نماز پڑھا تو یہ نماز نہیں ہے۔ اور بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز ادا نہیں کرتا، بعد میں نماز ادا کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس کی نظر میں، اس کی تسلی کے لیے نماز تو ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک اس نماز کا شمار نہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی فجر صبح 7 بجے ہوتی ہے، 8 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، 9 بجے اٹھ کر کے ڈائریکٹ نماز پڑھے، اس کے بعد کاروبار کے لیے جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے حساب سے نماز پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت خاص ہے، اسی وقت اس نماز کو ادا کرنا ہے، ہمارے حساب سے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر اس نماز کو ادا کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ہم اپنی تسلی کے لیے اپنے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بہانوں کو ہم بڑا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کیا ہے، سفر سے آئے ہیں، پہلے ہی سے موڈ بنا لیں گے کہ آج تھکا مادہ ہو، صبح نہیں اٹھیں گے، کون بھی اٹھانا نہیں۔ کیا ہے، سفر سے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم غور کریں، غزوہ احزاب کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا۔ کیوں؟ بہانہ ہے، جنگ ہے، لڑائی کا موقع ہے، سامنے دشمن کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوب گیا۔
کیا ہے؟ بہانہ ہے، خاموش رہ سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تکلیف ہوئی، جو آپ کو صدمہ ہوا کہ میں عصر کی نماز آج وقت پر نہیں پڑھ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ نے کبھی دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج عصر کی نماز وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی. ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی. اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو، ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے. انہوں نے مجھے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز سے غافل کر دیا اور میں عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ پایا. یہ ہے فکر. ہم اپنے نفس کو چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر کے تسلی لے لیتے ہیں کہ میں سو گیا، وقت پر نہیں پڑھ سکا، فلاں وجہ سے نماز چھوڑ دیا، مصروف تھا، بزی تھا، فلاں تھا. میرے بزرگوں اور دوستو، ہر نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کے لیے جو صفت ذکر کی ہے، نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. اور نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع خضوع کے ساتھ، دل لگا کر کے، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. خشوع خضوع کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، دل جمعی، سکون و اطمینان. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے جب آدمی ٹھہرتا ہے، بادشاہ کے پاس یا کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے، تو کتنا ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن ہم نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بے توجہی کے ساتھ. بظاہر جسم ہمارا مسجد میں نماز میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل و دماغ پتہ نہیں کہاں گھومتے رہتا ہے. جو تو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. بظاہر ہم نماز میں ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ پورا کاروبار پہ لگا ہوا ہے. تو دل لگا کر کے نماز پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنی توجہ ہونی چاہیے نماز. اگر یہ نہیں تو کم سے کم تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. اسی لیے علماء سلف فرماتے الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح للجسد. نماز میں خشوع اور خضوع کا وہ مقام ہے جو انسان کے جسم میں روح کا مقام ہے. بغیر روح کے انسان کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آدمی کی نماز میں خشوع خضوع نہ ہو، توجہ سے آدمی نماز نہ پڑھے، تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لے اس کا کوئی حساب نہیں. اس لیے کہ جتنا توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دل لگا کر کے ہم نماز پڑھیں گے، ویسے ہی ہم کو اس پر ثواب ملے گا. خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز میں دل بھی اس کا حاضر ہو اور جسمانی طور پر بھی وہ غیر ضروری حرکت نہ کرے. کبھی آدمی بال سے کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی پر ہاتھ بار بار لے جا رہا ہے، کبھی کپڑے سمیٹ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. آدمی سکون کے ساتھ نماز میں ٹھہرنا چاہیے. یہ سب نماز میں خشوع خضوع کے خلاف، اس سے اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے. ادھر ادھر دیکھنا نماز میں. اور نماز میں خشوع یہ بھی ہے کہ ہم اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. رکوع، قیام، سجدہ، قومہ، قعدہ، سب اطمینان و سکون کے ساتھ. ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ان الرجل لیصلی 60 سنہ، 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سال کی نماز بیکار ہو گئی. کیوں؟
وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا ہے، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، نہ رکوع سیدھا ہوا نہ سجدہ درست ہوا۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک اہم جامع نصیحت کر دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اس احساس اور تصور کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی میں نماز کا وقت آئے گا یا نہیں، میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز کا وقت ملے گا یا نہیں، میں ظہر پڑھنے آیا ہوں، عصر میں میں زندہ رہوں گا یا نہیں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی یہی آخری نماز نہ ہو۔ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو کتنا توجہ کے ساتھ دل لگا کر کے پڑھے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسی تصور سے کھڑو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کو قبول کرے گا، اس پر تم کو اجر و ثواب دے گا، اور اس نماز کی تاثیر تمہاری زندگیوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری تجارت میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے بیوی بچوں میں تم دیکھو گے۔ آج ہماری نمازوں کی کوئی تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ نماز کا فائدہ اللہ ذکر کرتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آدمی ابھی مسجد کے ایک دروازے سے باہر نہیں جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت چغلی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ مسجد میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر دکان میں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دے کر کے تجارت کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کے تجارت کریں گے۔ کیا ہماری نماز ہم کو گناہوں سے، برے کاموں سے روک رہی ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں گناہوں کی عادت ہے، برائیاں ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے تو ہماری نماز میں ہمارے اندر کمی ہے، ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے ہم نماز ادا کریں۔ حاتم الاصم جو ایک بڑے عبادت گزار تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کیف تخشع فی صلاتک، اللہ فرماتا ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، تو آپ اپنی نماز میں کیسے خشوع پیدا کرتے ہیں؟ کیسے آپ دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں؟ خشوع خضوع نماز میں کیسے پیدا ہو؟ تو حاتم الاصم تابعی فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس تصور کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے سیدھے طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، سامنے میرے قبلہ اور کعبہ ہے، میرے قدم کے نیچے پلسرات ہے، میں پلسرات کے اوپر کھڑا ہوں۔ اس تصور سے میں نماز پڑھتا ہوں، سیدھے جنت، بائیں طرف جہنم، پیچھے موت کا فرشتہ ریڈی ہے، سامنے میرے قبلہ اور کعبہ ہے، اور میرے قدموں کے نیچے پلسرات ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھے اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا رد ہو گئی، مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھنے کے باوجود مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا رد کر دی گئی۔ میرے بزرگ اور دوستو، حقیقت تو یہ ہے
کہ آج ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہیں، بڑی بے توجہی کے ساتھ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نمازوں میں بہت ادب ہونا چاہیے، یکسوئی اور توجہ ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے آدمی دل لگا کر پورے متوجہ ہو کر کے نماز پڑھے۔ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفات ذکر کی ہیں۔ تیسری صفت جو اللہ